حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی۔ اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے، تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا، تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے۔ گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی، حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا۔ اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی، پھر وہ روز کھانی پڑے، 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں، اس نے پیٹ خراب کر دیا۔ تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں، فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی۔ کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں۔ ابھی کہتے ہیں ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا، کار شور جتنا تو نے کرنا۔ میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا، حالات بدلے، بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2-3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں، وہ 3 ہی دے دیتے، ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار۔ قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی، فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں، تو تربوز کھا رہا ہے، خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی، حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، یہ ختم کیسے ہوئی قحط، ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی کریں، کہتے میں وہی سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر رب بارش عطا کرے گا۔ تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے۔ اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے۔ تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ۔ ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں، انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا، حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے، تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ادھر آ یار میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ۔ کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا۔ وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں، کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی، پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا۔